بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ موت کی مرحلے وار تفصیلات، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ پہلے کچھ اہم ترین امور تمہیز کے طور پر، اور اس کے بعد سکارات موت کی کچھ تفصیل ہم میں پیش کریں گے۔ علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں موت کی کئی اقسام بیان کی، کئی اقسام۔ آیت اللہ محسن قیراتی نے کہا کہ موت کی 4 اقسام ہیں۔ اچھے لوگ اچھی موت، اچھے لوگ بری موت، برے لوگ اچھی موت، برے لوگ بری موت، یہ 4 اقسام بیان کی گئی۔ اچھے لوگ اچھی موت، جو پہلی قسم، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیک شخص مرتا ہے تو اس کو مرتے وقت ایک بشارت دی جاتی ہے۔ یہ بشارت سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے، مرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی روح بآسانی قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اچھے لوگ اچھی موت، یہ روایت بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کی۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے اچھے لوگ بری موت یا سخت موت۔ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام کی جو حدیث بہت مشہور ہے وہ یہ ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں وہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، تاکہ اب مرنے کے بعد اسے کوئی عذاب خدا نہ برداشت کرنا پڑے۔ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، لیکن موت کے وقت کی سختی ان کے آئندہ کے عذاب کو برطرف کرنے کے لیے دی گئی۔ یہ دوسری قسم ہے اچھے لوگ بری موت، برے لوگ اچھی موت، تیسری قسم ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتویں امام مفتی قاسم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثلا جو کافر لوگ ہوتے ہیں یا مثلا منافق جو ہوتے ہیں ان کو موت کے وقت بہت سہولت اور آسانی مل جاتی ہے، تاکہ دنیا میں انہوں نے جو نیک کام کیے تھے اس کا بدلہ یہیں پر ان کو مل جائے۔ برے لوگ تھے لیکن موت کے وقت آسانی اور راضی ہوئے، برے لوگ اچھی موت۔ چوتھی قسم ہے برے لوگ بری موت، وہ کافر، وہ منافر، وہ ظالم افراد، اور لوگوں کے لیے دنیا ہی سے عذاب کا پہلا تماشا بنا کے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آخرت میں عذاب ملنا ہی۔ برے لوگ بری موت، یہ اقسام رہتے بیان۔ کچھ علماء اخلاق نے موت کی کچھ معنوی اقسام بھی بیان کی۔ دلوں کی موت، قرآن کی آیت بھی ہے پورے نمبر میں، ان کا لا تسمعوا الموتى، اے رسول آپ ان مردہ جن لوگوں کو زندہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے مردہ ہو گئے، لیکن دلوں کی موت اس سے مراد۔ اسی اعتبار سے بہت ساری روایتوں میں، جیسے کہ مولانا کی روایت ہے، ان افراد کے لیے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، معاشرے کے اندر گناہ ہوتے دیکھتے رہتے ہیں لیکن انسان سے جو نہیں ملتی، اور کوئی بالکل ایک عام سی بات ان گناہوں کو سمجھا جاتا۔ ان کے وضاحت میں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ وہ چلتی پھرتی زندہ لاش ہیں۔ کسی کو اگر زندہ لاش دیکھنی ہو تو وہ ایسے افراد کو دیکھتے کہ جنہوں نے کہنا سننا لوگوں کو بند کر دیا، اور وقت کو اپنے نماز اور روزے کے اندر مصروف ہے، اور باقی ان کو معاشرے کے اندر جو خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ فضانے کا مجلس آیا، زندوں کے اندر چلتی پھرتی لاشیں۔ اچھا، بہت سی مناجات جو آئمہ سے مرضی اس کے اندر سے
انسان جو روزانہ مختلف گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے یہ خود اس کے دل کو مردہ کرنے والی چیز ہے. تو اس لیے دلوں کی موت یہ بھی موت کے کام میں ایک ہے. موت کے سامنے سے ایک اور قسم علماء نے بیان کی وہ ہے معاشرے کی موت. اپنی اولادوں کو، اپنی تہذیب کو، اپنی معاشرت اور ثقافت کو، اپنی زبان کو غیروں کے حوالے کر دیں گے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب بھی ایسی تفصیل میں بہت جایا جا سکتا ہے لیکن اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. البتہ آپ کو اس میں سوچ سکتے ہیں کہ معاشرہ ہی موت کا شکار ہو جائے. وہ جو ایک آپ کے اندر ایک صلاحیت تھی اور مقصد اہل بیت سے وابستہ افراد کے اندر جو ان کی کردار کی تحریر کی جھلک نظر آنی چاہیے تھی وہ بالکل محفوظ ہو گئی. ایسی پھولتی کی کوئی چنگاریاں یا وہ بھی پھولتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. تو انسان اس کا پورا معاشرہ اس کا شکار ہو جاتا ہے ایک جمود کا اور گویا اس پر ایک موت تاری ہو جاتی ہے. ورنہ تعلیمات اہل بیت تو مردوں کو زندہ کرنے والی، دلوں کو زندہ کرنے والی چیزوں میں سے. اسی اعتبار سے علماء اخلاق نے موت کی ایک اور معنی قسم بیان کی ہے جس کو کہا جاتا ہے معاشی موت، جو اس میں صاحبان ایمان اس وقت گرفتار. مومنین کا جو مرتبہ نظر ہے اور جو گویا معراج ہے وہ بس نوکری حاصل کر لینا، لوگوں کی ملازمتیں کر لینا، اس کی لڑکیوں کے اوپر خوش ہو جانا یا کوئی ٹریڈنگ کے اوپر بیٹھ کر کام کرنے والی جاب کو بھی معراج سمجھ لینا. کیا ہوا کہ دشمنان اہل بیت تمام دیکھنے کا پیسہ وہ لوگ لے گئے اور فقیری اور غربت ہمارے حصے میں آئی. یہ معاشی موت ہے کسی بھی قوم کی، جس کے اندر ہماری قوم جو ہے اس سے شکار ہو رہی ہے. اور پھر ایک جو سب سے اعلیٰ قسم ہے موت کی، غلط موت کی اور بہت ساری اقسام ہے لیکن ہم اسی پر اس کو روکیں گے. شہادت کی موت، وہ عظیم ترین موت جو کہ قاتل کو صحت سے زیادہ چیزیں محسوس ہوتی ہے. اور ائمہ اور علماء کی تمام دعاؤں کے اندر اس کا اتنا زیادہ تذکرہ آیا ہے اور اس کی تمنا ظاہر کی گئی. علماء کے آپ دیکھیں عنایت اللہ کوئی کا واقعہ بیان کیا تھا، اس کی حد تک انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا جو صدام کے نمائندے جنگ بند کروانے کی درخواست لے کر ان کے پاس پہنچے تھے. اور جب ڈرایا دھمکایا گیا تھا عبد اللہ کوئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو. میں نے تو سارے تین ہی تو میں نے زندگی میں دعائیں کی جس کے اندر سے ایک دعا یہ تھی کہ خدا مجھے شہادت کی موت نصیب کرے. تو بہرحال علماء کے آرزوؤں میں سے ایک ہے اور یہ بھی روایات کے اندر ایک بات ملتی ہے، آگے چل کے ویسے اس کا بھی ذکر آئے گا سکرات موت کی کیفیت میں. شہید کو جو مرتے وقت جو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ خاک و خون میں ڈوبا ہوا ہے اور جسم پہ اس کے اتنے زیادہ زخم ہیں اور کتنا اذیت کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا، لیکن مرتے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے. وہ فقط روایت میں یہ ہے کہ اتنی ہوتی ہے کہ جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے، بس اتنی ہلکی سی اس کو کسک پہنچتی ہے اور بس اس کی روح ملاقات پروردگار کے لیے چلی جاتی ہے. اچھا، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو ہمیں موت کا خوف ہے، یہ موت کا خوف ہمیں کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی. پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ دیکھیں جو شخص بھی موت کو فنا اور نابودی سمجھتا ہو، بس اس کے بعد کچھ نہیں اور مر جانا ہے اور اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں، تو اس کو تو موت سے ڈرنا بھی چاہیے. فنا اور نابودی اگر اس کے خیال میں موت اس کا نام ہے تو پھر تو واقعی اس کو ڈرنے کی ضرورت. دوسری علماء نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ دیکھیے اگر کوئی شخص اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے کوئی گاڑی خریدتا، اب اس کا پورا زندگی کا مقصد اور پوری چیز وہ گاڑی کے گرد گھومتی، اب اگر اس کی کوئی گاڑی اس سے چھین لے تو اس کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی. اس کو خوف محسوس ہوتا ہے اس خیال سے بھی کہ کوئی میری چیز چھین کے نہ لے جائے. اسی اعتبار سے جو حب دنیا جن دلوں کے اندر بہت راسخ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا کا فراق اور اس کو چھوڑنا بہت گراں گزرتا. اس کی مثال علماء نے اس چیز سے دی ہے کہ اگر ہمارے جسم مثلا ہاتھ کے اوپر اگر بال ہیں اور اس کے اوپر ہم کوئی پلاسٹر چڑھا لیں
پھر جب ہم ہٹاتے ہیں تو جتنے زیادہ بال ہوتے ہیں ان کو پلاسٹر کو جدا کرتے وقت یا اس ٹیپ کو ہٹاتے وقت اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی. ہاں البتہ اگر کسی جگہ جسم کے حصے پر بال نہیں ہے اور وہاں وہ ٹیپ لگا ہوا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ چھوٹ جاتا. اسی طریقے سے جو حب دنیا اور دنیا کی محبت میں گرفتار شخص ہوتا ہے اس کو دنیا چھوڑتے وقت بہت زیادہ اسی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. اسی کے لیے وہ پیغمبر اسلام کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ کوئی بھی شخص تم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے آخرت کو ویران کر رکھا ہے تو آبادی سے ویرانے کی طرف جانا تو کوئی پسند نہیں کرتا. اس کی ایک وجہ یہی. یہ دوسری وجہ تھی. تیسری وجہ جو لوگوں کے ڈرنے کی ہے موت سے, ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ راستے کی ناواقفیت یا کم علمی, ہمیں پتہ ہی نہ اگر کسی چیز کا راستہ یا وہاں مثلا ہم چل پڑے کسی ملک کے لیے اور ہمیں اس کا راستہ ہی نہ پتا ہو تو اس میں بھی انسان ڈرتا ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا حشر ہوگا. تو بعض اوقات موت سے ڈرنے کی ایک بہت بڑی وجہ موت کے سلسلے میں معلومات کی بے انتہا کمی. لوگ اس ذکر کو سننا ہی پسند نہیں کرتے, اس کی تفصیلات میں جانا ہی پسند نہیں کرتے. آپ کا تو بہت ہمت اور واقعی قابل تعریف ہے کہ اتنا سنگین موضوع سننے کی خواہش آپ نے رکھی اور بہت سے تو ان کا دن نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پر تشریف لا رہی ہیں. لیکن زیادہ تر افراد کو آپ دیکھتی ہیں کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں, حد تک کہ اس کا ذکر تک سننے سے ڈرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کیونکہ راستہ اگر ناواقف ہو تو یا کم علمی ہو, اس کی وجہ سے بھی انسان ڈرتا ہے. اور ابھی ایک حدیث میں آگے چل کے پیش بھی کروں گا, ہو سکتا ہے آج ورنہ اگلی کلاس میں, کہ جس میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے جو سکرات موت کی کیفیت میں تھا اس سے یہ بات بیان کی تھی کہ اور وہ شخص موت کے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا. تو امام نے اس سے یہی کہا تھا کہ تم اس وجہ سے فقط موت سے خائف ہو کیونکہ تم اس کی حقیقت سے ناواقف ہو. اور پھر امام نے کچھ اور جملے ارشاد فرمائے جو آگے چل کر آئیں گے. تو اس کے اندر بھی یہ بات کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بعد کیا, مرنے کے بعد کیا ہوگا. وہ بس خدا کو ایک ظالم و جابر کے روپ کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کسی عذاب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے, جبکہ معاملہ زیادہ تر حالات میں اس کے برعکس ہوتا ہے. اچھا, اسی اعتبار سے بعض اوقات یہ ہم عام فہم مثالوں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موت سے لوگ ڈرتے کیوں. بعض اوقات سفر اگر انسان آپ کو درپیش ہے تو پیٹرول کی کمی یا مثلا پرانے ٹائروں کی خرابی کی وجہ سے اس کو خوف درپیش ہوتا. وہ جو مولا بھی اکثر اپنے الفاظ میں کہا کرتے تھے نا کہ آہ من قلت الزاد و طول الطریق و بغض السفر و عظیم المورد. سفر کتنا زیادہ طویل ہے, زیادہ راہ کتنا کم ہے, اور منزل کتنی دور ہے, اور وہ مورد جہاں پہ ہمیں ٹھہرایا جائے گا وہ کتنا عظیم ہے, میدان قیامت. تو بعض اوقات یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے وہ اعمال ایسے نہیں ہیں. وہ جیسے کہا کہ ٹائر خراب ہیں, پیٹرول کی کمی ہے, کیسے منزل تک پہنچیں گے, اس وجہ سے بھی یہ خوف ہوتا ہے. اور بعض اوقات جو انسان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے بہت سے سفروں سے, اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب اوور ٹیکنگ یا اوور اسپیڈنگ یا کچھ ایسے قابل دست اندازی پولیس یا قانون کے خلاف کوئی ایسی حرکت آپ نے کی ہوئی ہے سفر میں, اور اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پولیس ہم کو پکڑ کے نہ لے جائے. تو قانون شکنی کی وجہ سے ہمیں ڈر محسوس ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو ہے نا قرآن کی سورہ جمعہ کی غالباً آیت وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یعنی اس وجہ سے یعنی موت سے خائف ہیں بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یعنی اس سے پہلے یہ جو گزشتہ جو خلاف ورزیاں کر چکے ہیں اس کی وجہ سے کوئی شخص بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. جبکہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں الطاف الہی کے نمونے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ پروردگار جس نے فرشتوں, رسولوں اور اپنے نبیوں کے راستے پر چلانا مجھ کو پسند کیا, وہ قیامت کے دن مجھے فراموش نہیں کرے گا.
اور مجھے قیامت کے دن اس عظیم مقصد اور خدا کی طرف سے ہونے والی مہمان نوازی کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں، یہ مولا فرماتے تھے۔ تو مولا کے ماننے والوں کو بھی بہرحال یہ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے لوگ موت سے ڈرتے تھے، موت سے ڈرتے ہیں بلکہ۔ اور دیکھیے، اگر بہت زیادہ موت سے ڈر لگے اور زندہ رہنا چاہیں تو بہت سارے اعمال ایسے بھی ہیں کہ جو زندگی کو طویل کر سکتے ہیں، کہ جس میں انسان اپنی گزشتہ زندگی کی غلطیوں کی تلافی کر سکے۔ عمر بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ ویسے تو ہمارا وہ کتابچہ جو مدرسے کی طرف سے شائع ہوا تھا، عمر اور رزق بڑھانے کے 100 طریقے، وہ اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے اندر بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن آج خاص طور پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام، جو خدا کے ایک نبی تھے، ان سے متعلق۔ حضرت داؤد زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، احکامات دین بتایا کرتے تھے، اور ایک نوجوان ان کے پاس آتا تھا اور بہت شوق سے زبور سنا کرتا تھا۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت بھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن ملک الموت آیا اور اس نوجوان کو بہت غور غور سے دیکھنے لگا۔ درود بھیج دیجیے محمد آپ۔ تو بہرحال بہت غور غور سے دیکھنے لگا۔ حضرت داؤد نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ اس کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان آج سے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد انتقال کر جائے گا۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ نوجوان بہت زیادہ پسند تھا۔ خیر، وہ کہا کہ کیا یہ فیصلہ خدا کا بالکل حتمی ہے کہ یہ نوجوان مر جائے گا؟ ملک الموت نے کہا ہاں، یہ فیصلہ بالکل حتمی ہے، 1 ہفتے بعد اس نوجوان کی روح قبض کر رہے جاؤں گا۔ خیر، وہ چلا گیا، وہ نوجوان بھی چلا گیا۔ حضرت داؤد کو بڑی تشویش ہوئی، انہوں نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ حضرت داؤد نے یہ سوچا کہ اس نوجوان نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، کم سے کم یہ خوشی ہی اس کو مرنے سے پہلے نصیب کر دی جائے۔ کہا کہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے ایک ماننے والے کو بلایا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو۔ وہ تیار ہو گیا۔ بہرحال بیٹی کی شادی ہو گئی اس نوجوان سے، اور وہ دونوں چلے گئے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد حضرت داؤد اس کے جنازے میں تجہیز و تکفین کے سلسلے میں پہنچے۔ وہاں جا کے دیکھا تو وہ نوجوان ویسے ہی زندہ ہے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت داؤد بہت زیادہ حیران ہوئے کیونکہ فیصلہ بالکل حتمی۔ ملک الموت اگلی ملاقات میں جب حضرت داؤد کے پاس آیا تو حضرت داؤد نے پوچھا کہ آپ نے تو یہ بات بیان کی تھی کہ فیصلہ بالکل حتمی ہے موت کا، پھر یہ نوجوان زندہ کیسے رہا؟ کہا کہ اس نوجوان اور اس کی زوجہ کی آپس میں جو محبت تھی، اور آپ کا اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کرنا، اور آپ کے ماننے والے کی یہ محبت جو اس نوجوان سے متعلق تھی، اور ان کے جو شوہر و بیوی کی آپس میں محبت تھی، اس کو دیکھ کر رحمت خدا جوش میں آ گئی، اور خدا کو اپنی رحمت سے یہ بات بہت بعید لگی کہ آپ لوگ تو اس نوجوان کے اوپر اتنا زیادہ مہربان ہو، تو خدا آپ سب سے زیادہ اس نوجوان پہ مہربان، تو اس کی زندگی کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ تو اسی اعتبار سے اللہم صلی علی تو اسی اعتبار سے علماء نے لکھا کہ آپس کا اتحاد و اتفاق یہ عمروں کو بڑھاتا ہے، اور اس کا اگر الٹا آپ کرنے وائس ورثہ، آپس کی ناچاقیاں اور مخالفتیں اور جھگڑے یہ عمر کو کم کرتے ہیں۔ یعنی یقینی اور حتمی موت جو لکھ دی گئی تھی وہ تک ٹال دی گئی آپس کے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے۔ تو بہرحال اگر کسی کو زیادہ ڈر لگے اور اپنی زندگی بڑھانا چاہے تو وہ اس فارمولے کے اوپر عمل کرے، آپس کے اختلافات و جھگڑے کو انسان ختم کرے، پھر دیکھے کہ وہ اپنی عمر کو بڑھائے گا، اور اس کے اندر اس کو توفیق پروردگار نصیب ہوگی کہ جس میں وہ
اطاعت الہی کو انجام دے گا. دیکھیے بعض اوقات علماء نے لکھا ہے کہ لوگ بہت سارے ایسے نوجوانوں پہ یا بچوں کے اوپر بہت افسوس کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس کے مرنے کی عمر نہیں تھی, ابھی تو اس نے کون سی خوشیاں دیکھی تھیں, کون سی اس نے نعمتیں خدا کی دیکھی تھیں. اس پہ علماء نے کہا کہ دیکھیے اس دنیا کے اندر خوشی کا کوئی بھی تصور نہیں, یہ بات یاد رکھیے, اس دنیا میں خوشی کا کوئی تصور نہیں. اصل خوشی تو حوض کوثر پر پہنچنا ہے, اصل خوشی تو مولائے متقیان کی زیارت ہے, ائمہ معصومین کے پڑوس میں پہنچ جانا, یہ اصل خوشی. اور یہ اس دنیا کی ہزاروں اور کروڑوں خوشیوں سے بہتر ہے کہ جو کہ انسان حاصل کرتا ہے. حتیٰ کہ بہت ساری چیزیں یہ جو دیکھیے, جیسے کہ دفعہ ہم نے بیماری کے سلسلے میں بات کی تھی اسی اعتبار سے, حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر میں کسی بچے کی کوئی موت ہو جائے اس تک کا اتنا زیادہ ثواب اور فائدہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کوئی بچہ اگر کسی کے گھر میں مر جائے, کسی شخص کے اگر کسی نابالغ بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ زندہ رہنے والے 70 بچوں سے بہتر ہوگا. اور یہ بھی بیان فرماتے ہیں چھٹے امام کہ یہ جو نابالغیت کی حالت میں جو بچہ وفات پا گیا, یہ اپنے زمانے کے امام کو درک کرے گا اور انہیں پا لے گا. یعنی ہم بہت سی چیزوں کو اپنے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث سمجھتے ہیں, جبکہ اس کے اندر ہمارے لیے کتنی زیادہ بھلائی ہوتی ہے. لہٰذا اس بات کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ ہر محفل میں ذکر خدا ہو. آواز تھوڑی بڑھائیے. ہر محفل میں ذکر موت ہو. یہ ایک ایسی دلوں کو زندہ کر دینے والی چیز ہے. یعنی ذکر موت دلوں کو زندہ کرتا, موت کو بے انتہا آسان کر دیتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ موت کو آسان کر دیتا ہے. پرانے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے ان کے متعلق حکایات میں یہ بات ملتی ہے کہ باہم جمع ہوتے تھے اور اس طریقے سے ذکر موت کرتے تھے جیسے اپنے ہی جنازہ اپنے سامنے رکھا ہوا ہے, اور اس طریقے سے رویا کرتے تھے. اچھا, بہت سارے دیکھیے سوالات لوگوں نے ایسے پیدا کر دیے ہیں لوگوں کے دماغوں میں, اور ان کو اس ذکر سے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے کہ بھائی ایک خیال باطل مثلا نے کی ہے کہ یہ دیکھیے یہ جو ہماری دنیا ہے یہ بالکل نقد ہے اور آخرت ایک ادھار کا سودا. تو دیکھیے نقد کے اوپر ادھار کو ترجیح دینا کسی عقل مند کا شیوا نہیں, یہ اکثر لوگ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں. دیکھیے یہ قاعدہ وہاں پر تو چل سکتا ہے کہ جہاں مثلا نقد اور ادھار بالکل برابر ہو, لیکن مثلا اگر نقد آپ کو 1 روپیہ مل رہا ہے اور ادھار آپ کو 10 کروڑ روپے مل رہے ہیں, جبکہ دنیا اور آخرت کے اندر یہ تقابل بھی نہیں, 1 روپے اور 10 کروڑ کا بھی تقابل نہیں ہے. یہ دنیا اور آخرت اتنی متضاد چیزیں. تو کوئی عقل مند شخص بھی اس نقد 1 روپیہ لینے کو پسند کرے گا بنسبت یہ کہ مثلا 10 سال بعد اگر سے 10 کروڑ روپے مل رہے ہیں, وہ کہے گا نہیں میں 10 سال بعد 10 کروڑ روپے لے لوں گا. اس کے اندر تو وہ نقد اور ادھار کے چکر میں نہیں پڑتا. تو یہ آخرت کے سلسلے میں ہی نقد اور ادھار کی بات کیوں آتی؟ مثلا بعض اوقات بہت سارے ڈاکٹر حضرات کچھ پھل اور غذائیں کھانے کو منع کرتے ہیں کہ بھائی اس بیماری کے اندر آپ نے جو پھل